بچیوں کو رشتے کا نہ آنا ہے. لوگ کہیں گے ایسا بھی ہے. میں کہتا ہوں ہاں، اگر نیکی کرو بچیوں کے رشتے چل کر آئے. آپ دیکھو آج سے 50 سال پیچھے جاؤ، بچی بالغ بھی نہیں ہوتی تھی، رشتوں کی قطار لگتی تھی. آپ غور کر لیں، کرناٹک ہو، مہاراشٹر ہو، گجرات ہو، ہر جگہ اچھے رشتوں کی قطار لگتی تھی. ابھی کیوں نہیں؟ لڑکے بھی موجود ہیں، ایسے نہیں کہ نہیں ہیں، لڑکیاں بھی موجود ہیں، لڑکے بھی پریشان، لڑکیاں بھی پریشان. راتیں کیسے گزار رہے لڑکے، لڑکیوں کی راتیں کیسی گزر رہی ہے، رشتے کیسے آئیں گے؟ آپ کہیں گے کیا نیکی کی وجہ سے رشتے آتے ہیں؟ ایک مثال دے دوں آپ کو، سمجھ میں آ جائے گی بات آگے بڑھانے سے پہلے مثال. سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. اچھے رشتے دلالوں کی وجہ سے نہیں آتے، اچھے رشتے اعمال اچھے ہونے کی وجہ سے آتے. اور اچھے رشتے میری نگاہ میں حویلی والے نہیں ہیں، اچھی رشتے میری نظر میں بلڈنگ والے نہیں ہیں، اچھے رشتے میری نظر میں سفید چمڑی والے نہیں ہیں. اچھے رشتے میری نگاہ میں وہ ہے، وہ شوہر جو بیوی کا سکون بن سکے وہ اچھا رشتہ، اور بیوی جو شوہر کے لیے سکون بن سکے وہ اچھا رشتہ. ورنہ ناچنے اور کودنے والوں کو دیکھتے ہوئے تم نے بھی اپنا معیار بدل دیا. آج کل بلڈنگ چاہیے، مال چاہیے، چاہے سود کا دھندا ہو، چاہے حرام کا دھندا ہو، چاہے کسی کا لے کے ڈبا لیا ہو، سکون کی بات نہیں ہے. اور اسی لیے سب بے سکون ہے الا ماشاءاللہ. فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. ہمارے امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی گلیوں کا دورہ کر رہے ہیں. رات کا آخری پہر ہے. ایک بوڑھی عورت کی کپ کپائی ہوئی آواز اچانک اس سناٹے کو توڑتی ہے اور یوں الفاظ ترتیب پاتے ہیں: بیٹی اٹھو جلدی سے، اس سے پہلے کہ صبح ہو جائے دودھ میں پانی ملا دو. دودھ میں پانی ملانے کی بات کسی بوڑھی عورت نے کی. اسی آواز کے مقابلے میں ایک جوان اور خوبصورت آواز ہوا میں تحلیل ہو گئی اور یوں الفاظ ترتیب پائے: امی کیا تم بھول گئی امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع کیا ہے. فوراً بوڑھی آواز پھر نکلتی اور بات یوں آگے آتی ہے: ارے امیر المومنین تو سو رہا ہوگا، اس کو کیا خبر کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن جوان بچی کی طرف سے جواب جاتا ہے: امی اگر امیر المومنین سو گیا تو کیا ہوا، امیر المومنین کا خدا اور ہمارا خدا وہ تو جاگ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. ہمیں امیر المومنین سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ بات سننی تھی. امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امیر المومنین نے وہاں نشان لگا دیا، واپس گھر چلے گئے. بہت متاثر ہوئے اس واقعے سے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، شادی نہیں کر سکتا، بتاؤ تم میں سے کون شادی کرے گا، کون شادی کرے گا؟ اس کے بعد ایک بیٹے نے کہا بابا میں کروں گا. فرمایا وہ لڑکی جو اللہ سے رات کی تنہائی میں ڈرتی ہے وہ فاروق اعظم کی بہو بنے گی، بہو. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ امیر المومنین جس کے گھر تک اس لڑکی کی رسائی نہیں تھی، صرف تقوی نے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لڑکی کے گھر سے رشتہ امیر المومنین کے گھر جاتا تو شاید رد ہو جاتا، اس لیے کہ ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. لیکن فاروق اعظم کے گھر کا، اللہ اکبر، 3 بر اعظموں کا خلیفہ بلا شرکت غیرے خود چل کر رشتہ لے کر کے جا رہا ہے. اور قدرت بتا رہی ہے جو ہم سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اتنے بڑے لوگوں کو ہم رشتہ لے کر تمہارے دروازے پہ بیٹھ دیتے ہیں. میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہتا ہوں مایوس کیوں ہو، اس بچی کی طرح تم بھی اللہ سے ڈرو. اللہ کی عزت کی قسم، 3 بر اعظموں کا خلیفہ جب اس کے گھر تک چل کے آ رہا ہے تو بڑے بڑے مالدار اور شریف بھی تمہارے گھر آنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اللہ سے ڈر کر تو دیکھو. مگر تم
اللہ سے کب ڈرو گی؟ تم نے تو دوپٹوں کو گلوں میں مفلر کی طرح لٹکانا ہے، تم نے تو بیوٹی پارلر تک جانا ہے، تم نے تو اداکارہ کی نقل کرنا ہے، تم نے تو چھوٹے آستین کے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے، تم نے تو دین اور علماء کا مذاق اڑانا ہے۔ یاد رکھنا، جب تم خدا کے غضب کو چیلنج کرو گے تو قدرت تمہیں وہ مار دے گی، مار پڑے گی، لیکن اس کو تم محسوس بھی کرو گے مگر اس کا علاج تلاش نہ کر سکو گے۔ رشتوں کے لیے دعا تعویذ کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اللہ سے ڈرو، کتار نہ لگے تو پھر ڈر کے تو دیکھو نا، اچھی اعمال سے اچھے رشتے آتے ہیں۔ رشتوں کی بات آئی تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جسے دنیا نو شیروان کہتی۔ نو شیروان کے بارے میں میں کوئی ابھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کی رائے بتا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا عادل تھا، نو شیروان بڑا عادل تھا، لوگ کہتے ہیں بڑا مہمان نواز تھا، لوگ کہتے ہیں لوگوں پہ بڑا احسان کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں دادا نے نیکی کی، ٹھیک، پوتیوں کو کیا صلہ ملا؟ دادا کی نیکی کا صلہ، دادا کافر ہے دادا، لیکن نیکی کی اس نے جسے لوگ نیکی سمجھ رہے تھے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ نو شیروان کا بیٹا یزدجرد کی 3 بیٹیاں، اور یہ تینوں بیٹیاں ایران کی جنگ میں جب ایرانی جنگ ہار گئے تو یہ سب کنیز بنا کر کے مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن کر مدینہ منورہ میں لائی گئیں۔ سینکڑوں عورتیں تھی جو کنیزوں کی شکل میں موجود تھی، سب کی اور ساری عورتیں بیچ دی گئی، تقسیم کر دی گئی۔ لیکن جب ان 3 لڑکیوں کی باری آئی جو نو شیروان کی پوتیاں تھیں تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا ان کو بھی بیچو۔ مولا مشکل کشا نے کہا امیر المومنین نہیں، اسلام کا یہ اصول ہمارے آقا نے ہمیں بتایا، اگر کوئی معزز ہے تو اسلام بھی اس کو عزت دیتا ہے، یہ بیچی نہ جائے گی، اور اگر بیچنا ضروری سمجھتے تو پھر مجھے بیچ دے۔ کہا آپ کیا کریں گے؟ آپ تو کبھی دلچسپی لیتے ہیں ان معاملے میں، لیکن آپ دلچسپی لینے کریں گے کیا؟ کہا کروں گا یہ کہ بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے دادا کی پوتی ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے تو ایک میں آپ کے گھر بھی آ دوں گا، وہ عمر کی بہو بنے گی، ایک ابو بکر کے گھر بھی آ دوں گا، وہ ابو بکر کی بہو بنے گی، اور ایک اپنے گھر بھی آ لوں گا، وہ میری بہو بنے گی۔ اور اس کے بعد پھر ہوا یہی، وہ تینوں شہزادیاں ایک محمد ابن ابو بکر کے ساتھ بیاہ دی گئی، صدیق اکبر کی بہو بنی، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ بیاہ دی گئی، فاروق اعظم کی بہو بنی، ایک امام حسین کے ساتھ بیاہ دی گئی، مولا علی کی بہو بنی۔ اندازہ فرمائے دادا نے اچھا عمل کیا تھا، بن مانگے اتنے بڑے گھرانے کی بہویں بننے کا شرف حاصل ہو۔ اگر کافر دادا اچھا عمل کرے دنیاوی اعتبار سے تو بن مانگے ایسے گھر کے رشتے نصیب ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم کی بہو بننے کا مطلب کیا ہے؟ ارے کوئی ان کا غلام بھی بن جائے تو بیڑا پار ہے۔ دادا کی قسمت دیکھو اور پوتیوں کی قسمت دیکھو۔ اور جو فاروق اعظم کی بہو بنی، عبداللہ ابن عمر کی بیوی، ان سے حضرت سالم پیدا ہوئے، جو حضرت ابو بکر صدیق کی بہو بنی، محمد ابن ابو بکر کے نکاح میں آ کر ان سے حضرت قاسم پیدا ہوئے، اور جو حضرت مولا علی کی بہو بنی اس سے ہمارا امام الائمہ سید سجاد عابد بیمار سیدنا امام زین العابدین کی ولادت۔ البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت۔ نیکی کوئی بھی کرے صلہ تو مل کے رہتا ہے، اور گناہ کوئی بھی کرے سزا تو مل کے رہتی ہے۔ اس لیے ہو سکے تو نیکی کرو۔ بہنوں سے کہتا ہوں رشتوں کا ٹینشن نہ، ہمیں تو بس فکر ایک ہی کرنی ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں، فکر ایک ہی کر، یار منا لو بس، یار منا لو، خدا کو راضی کر لو، اس کے محبوب کو راضی کر لو۔ ساری چیزیں قدموں میں نہ جائے تو پھر کہنا،
ساری چیزیں قدموں میں نہ، رشتے بھی حل ہوں گے، روزی کے مسئلے بھی حل ہوں گے، عزتوں کے مسئلے بھی حل ہوں گے، اولاد کے مسئلے بھی، سب مسئلے حل ہو جائیں۔ بھائیو اس کو راضی کر لو، جس کو دیکھ لو گے اس کی قسمت بدل جائے گی۔ جب تمہاری نظر میں وہ تاثیر ہوگی کہ تم جسے دیکھ لو اس کی قسمت بدل جائے، آپ کہیں گے ایسی بھی ہے نا؟ میں نے کہا یار منا لو۔ کیا آپ کو نہیں پتا ہمارے مرشد میر عبد الواحد بالکرامی رحمت اللہ علیہ سب سنابل شریف میں لکھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز اکثر آنکھیں بند کر کے رکھتے تھے، اور جس دن آنکھ کھول کر کسی کو غور سے دیکھ لیتے، آنے والا کوئی بھی ہوتا اللہ اس کو مقام ولایت عطا کرتے۔ نگاہ، یہ اقبال نے تھوڑی یوں ہی کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھ، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے۔ دیکھ کر ولی بنا دے تو دیکھ کر دولہا کیوں نہ بنا دے، دیکھ کر دلہن کیوں نہ بنا دے۔